الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید تھی، دعوت توحید ہے اور دعوت توحید ہی رہے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے سفر میں، حضر میں، مکہ میں، مدینہ میں، طائف میں، تبوک میں، ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید ہی کے علم کو بلند کیا ہے، اور یہی دعوت کامیابی اور کامرانی کی دعوت ہے، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کی دعوت ہے، دعوت توحید ہی نجات کی راہ ہے۔ اس کے باوجود بھی ترکی حکومت نے توحید کی دعوت کو روکنے کے لیے جتنے جتن کیے، جتنی کوششیں کی، اتنی کسی اور حکومت نے دعوت توحید کو روکنے کے لیے کوشش نہیں کی۔ علامہ حماد الانصاری رحمہ اللہ، جو بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں، انہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ترکی حکومت نے دعوت توحید کو روکنے کی کوشش کی۔ قال العلامہ حماد الانصاری رحمہ اللہ: لم يؤلف وينشر ويتبع ضد الدعوة السلفية أحد في الدنيا مثل ترکیہ۔ کہتے ہیں لم يؤلف وينشر ويتبع ضد الدعوة السلفية أحد في الدنيا مثل ترکیہ۔ دعوت سلفیہ کے خلاف جس قدر ترکی نے کتابیں لکھی، پوسٹرز شائع کیے اور کتابیں چھاپیں، دنیا میں کسی نے بھی سلفی دعوت کے خلاف اتنی کتابیں عام نہیں کی۔ دوسرے نمبر پہ دولت الروافض فی ایران، ایران میں مجوسی حکومت نے جس قدر سلفی دعوت کو بدنام کرنے کے لیے کتابیں، پمفلیٹس اور نشرات اور بکلیٹ وغیرہ شائع کیے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ سلفی دعوت کے سب سے بڑے دشمن سلطنت عثمانیہ، حکومت ترکیہ اور مجوسی ایرانی۔ فإن العقيدة السلفية ما قل انتشارها حتى حكم الأتراك وهم نقشبندية، والنقشبندية أعداء للعقيدة السلفية۔ سلفی دعوت اور سلفی عقیدے کے انتشار میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ترکی حکومت تھی، کیونکہ ترکی حکومت نقشہ بندی حکومت تھی، اور نقشہ بندی سلفی دعوت کے سب سے بڑے دشمن ہیں، سب سے بڑے دشمن ہیں۔ المجموع فی ترجمۃ الشیخ العلامہ حماد الانصاری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 691۔ معلوم یہ ہوا کہ ترکی اور ایرانی مجوسی نے مل کر سلفی دعوت کو منتشر ہونے سے روکا۔ سلفی دعوت کو عام ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ایرانی مجوسی اور ترکی نقشہ بندی۔